حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا صدق الله العلي العظيم۔ وقال نبينا عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم۔ وقال تعالى في موضع آخر والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، یہ آج جس ٹاپک پہ جس عنوان سے بات کرنا ہے وہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جس تہوار کی اب آمد ہے، عید نہیں، جس تہوار کی، فیسٹیول کی جو آمد ہے، اس کے آنے کی مناسبت سے عیسائی جو کرسچن ہیں بہت پرزور انداز سے تیاری کرتے ہیں فیسٹیول کے لیے۔ آپ سوچتے ہوں گے حضرت کو برابر معلوم نہیں جیسا ہے، عیسائی یہاں کہیں کو تیاری کرنے جاتے ہیں۔ عیسائی تیاری کرتے ہیں، منانے کے لیے پورا کا پورا انتظام کرتے ہیں، لیکن اس پر کسی قسم کے تعجب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تہوار ہے کسی کا، لیکن تیاری کرتے ہیں نصارہ، کرسچنز۔ خیر کوئی حیرت کی بات نہیں، تعجب کی بات نہیں۔ ان کے یہاں ایسا کوئی نظام اور قانون نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر غیروں کے تہوار میں عیسائی اگر تیاری کرتے ہیں تو حیرت کی ضرورت نہیں ہے۔ حیرت تو وہاں ہوتا ہے کہ مسلمان کلمہ گو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو ماننے کا وعدہ کیا ہوا، یہ اگر اس تہوار کے لیے، اس تہوار کی مناسبت سے خوشی محسوس کرتا ہے یا اس تہوار کے لیے، فیسٹیول کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کی مبارکبادیاں دینے لینے کے چکر میں ہے، تو حیرت تو یہاں ہونی چاہیے۔ 2-3 سال پہلے ایک منتھلی میں، ایک میگزین کے اندر ایک عنوان لکھے تھے ایک مولانا۔ عنوان کیا لکھے تھے؟ پورا کا پورا آرٹیکل اسی بارے میں تھا کہ مسلمانوں کی دیوالی، مسلمانوں کی دیوالی، دل پر آرا چلے جیسا۔ جو ہی عنوان دیکھا، پورا مضمون پڑھا تو دل پر گویا آرا چلا دیا گیا، ایسا رہا۔ پورا کا پورا 100% مسلمان آبادی، اس آبادی میں مولانا اپنی آنکھوں دیکھا حال لکھتے ہیں کہ بچے سے لے کے، بڑے سے لے کے، عورتوں سے لے کر سارے کے ساروں کا یہی حال کہ وہ منا رہے ہیں، پٹاخے اڑا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، اس کے اندر خوشیاں محسوس کرتے ہوئے۔ عورتوں کے اندر بے پردگی، کوئی اپنے گھر کے اوپر میں مہاڑی میں آ جائے، کوئی باہر نکل گئے ہیں، لڑکیاں کیا، لڑکے کیا، لڑکی کیا، بچے کیا، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، سب بے حجابانہ انداز میں سارے کے سارے مل کر منانے میں، خوشی میں لگے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، بلکہ آپ دنیا میں قانون دیکھ لیں، ایک انسان نیوٹرل ذہن والا، برابر دماغ والا، فطرت سلیمہ جس کو اردو میں بولتے ہیں، ایسا آدمی ایک چیز کو اپنی انسانیت کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ بھائی یہ اچھی چیز ہے یہ۔ اب وہ اسلام کی کتابوں کو دیکھے گا تو وہاں لکھا ہوا ہوگا جائز۔ اگر ایک انسان اپنے مائنڈ میں سوچتا ہے، فری مائنڈ ہے، وہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے، انہیں مسلمان نہیں، نان مسلم ہے، بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں، زنا سے بھی اچھی بات نہیں ہے نا، یہ چوری اچھی بات نہیں ہے نا، غیبت اچھی بات نہیں ہے نا، یہ ایک آدمی بیٹھ کے سوچتا ہے کہ اچھی بات نہیں، وہ اگر دیکھے گا قرآن میں، حدیث میں حرام کیا گیا ہوگا اسلام کے اندر۔ اسلام ہے ہی انسانیت والا مذہب، انسان کا منیدنوڑیے ایرکئی سباوم بولیں گے، فطری جو نیچرل جو انسان کے اخلاق، عادت، اتوار ہے نا، اسی کے بالکل برابر سرابر مل کر چلنے والا ہے اسلام کا قانون۔ انسان کو کیا اچھا کیا برا، جو انہیں اچھا سمجھتا وہ سب چیزیں اسلام میں ہیں آلریڈی، کیونکہ ہم کو پیدا کرنے والے اللہ کا دین ہے، بہذا دین اللہ، یہ اللہ ہی کا دین ہے دیا ہوا۔ ہر قوم
اپنی خوشی کو ظاہر کرنے، اپنے غم کو ظاہر کرنے کے لیے ایک تہوار، ایک طریقہ رکھی ہوئی ہے۔ کسی قوم کے پاس ننگے ہو جانا ان کا اپنا تہوار، ننگے ہو جانا، مرد عورت سارے کے سارے ننگے ہو کے جانا۔ کسی قوم کے پاس گانا بجانا ہی ان کا اپنا تہوار، ان کی اپنی عید ہوتی ہے، سیلیبریشن کا طریقہ۔ کسی قوم کے پاس پیسوں کو ضائع اور برباد کرنا ان کا اپنا تہوار ہوتا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، ہر قوم اپنی اپنی خوشی منانے کا ایک طریقہ۔ چائنا کے اندر ایک جگہ میں لکھا ہوا تھا، چائنا میں ایک زمانے میں ایسا ایک تہوار تھا، لوگ کیا کرتے تھے، وہ جب فیسٹیول کا موقع آتا تو جیسا بچوں کے لیے دکانوں میں ملتی سو نوٹ دیکھے ہوں گے آپ، سینٹرل بینک کے جیسا چلڈرنس بینک لکھا ہوا ہوتا، اس میں چھوٹی چھوٹی نوٹ 20 روپے کی، 500 روپے کی، 2000 کی ساری نوٹیں ملتی۔ اس طرح سے اصل نوٹ کی سائز میں، چھوٹی نہیں، اصل نوٹ کی سائز میں نقلی نوٹیں جو دکان میں ملتی، اپنے اصلی پیسے دے کے وہ نقلی نوٹ خریدتے، خرید کے ان نقلی نوٹوں کو جلا کے ایک جشن مناتے تھے۔ ڈپلیکیٹ نوٹ کو، یعنی ہوشیار بھی ساتھ میں، پیسے جلانا بول کے ایک وہم، وہ جشن بول کے، لیکن اس کے لیے اصلی بھی نہیں، اس کے لیے نقلی، اصلی دے کر نقلی نوٹ خریدتے اور اس کو جلا کے ایک تہوار مناتے تھے۔ ان لوگوں میں سے بعض خاندانوں میں آج بھی یہ طریقہ ہے چائنا میں، کہ وہ لوگ کیا کرتے کہ ایسا جا کے نقلی نوٹ بہت زیادہ خریدتے۔ کیسا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، کٹے کٹے بالکل ایسے کئی زیادہ خریدتے۔ جب اپنے اس محبوب کو دفناتے، وہ مر گیا ہوتا تو اس کے مردے کے ساتھ، میت کے لاش کے ساتھ دائیں بائیں پورا نوٹوں کی گھٹریاں جو ہے نا کٹے کٹے رکھ دیتے، ڈپلیکیٹ، اصلی نہیں، وہ رکھ کے اس کو دفنا دیتے، ختم کر دیتے۔ ہر قوم کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے۔ عیسائی اگر کرسمس کے نام سے، اگر یہ مشرکین دیوالی کے نام سے، یا کوئی اور قوم اپنے اپنے تہواروں کو اپنے اپنے نام سے اگر منائے، آپ کو اور مجھے تو اس قے کو چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی ہوئی اس قے کو چاٹنے کی آپ کو اور مجھے ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رسول نے ایسا بھی فقیر اور محتاج بنا کے ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑا۔ کلمہ گو، ہم کو فخر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی وہ چاٹنے کو شروع کر دیں تھوک کو۔ ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس 2 عید ہیں، 2 عید کے اندر بھی کانسیپٹ کیا ہیں، دونوں عیدوں کے اندر، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، ویسے غلط کرنے والوں کی برائی بیان کرنا نہیں ہے، غلطی کی برائی بیان کرنا ہے۔ اب میں جو کچھ بھی اس بیان کے اندر بولوں گا وہ مشرکین، غیر مسلم جو آپ کے ساتھی ہیں، ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں۔ وہ جو رسم کے طور پر جو تہوار کے نام پر کرتے ہیں نا، وہ غلط کام ہے، کام کی برائی بیان کرتا ہوں۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ کے سنیں، کیونکہ ہرگز آپ کے ساتھ رہنے والے غیر مسلم دوستوں کی نفرت آپ کے دل میں نہ آ جائے۔ ان کا کام غلط ہے بلکہ آپ کے دماغ میں آ جائے گا، پھر آٹومیٹک آپ وہ کام نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کا ساتھی سر میں لگاتا ہے، پٹا لگاتا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ غلط، اس لیے آپ اس کے ساتھ کئی سال رہتے لیکن وہ کام نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کا نان مسلم دوست بت کے سامنے جا کے، کوئی علم میں مندر میں جا کے پوجا کرتا ہے، معلوم ہے، لیکن آپ کے دل میں ہے نا وہ غلط ہے بلکہ، اس لیے کبھی بھی 50 سال کی دوستی بھی ہو، کبھی بھی آپ وہ کام نہیں کرتے، کیونکہ دل میں ہے یہ برا بلکہ۔ اسی طرح سے دیوالی، اس طرح کے جو فیسٹیول جو غیروں کی ہوتی ہیں، یہ تہوار ہیں، یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کے دل کے اندر بیٹھ جائے گا نا، تو پھر غیر مسلم ساتھی 90 پر 9 ہوں، اکیلے آپ ایک مسلمان ہو اس دکان میں، کمپنی میں، ہرگز آپ کبھی بھی نہیں منائیں گے۔ آپ کو کوئی بہانہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا، نہیں بچے چنا میں تو کرتا نہیں حضرت، میرا بچہ میرا نواسا میرا پوتا ان لوگوں کی خوشی کے بچوں کو اچھا دکھتا کہتے کیا کہ کر لگ مرندے بول کو میں چھوڑ دا تم سے، میں کیا بھی کرنے کا نہیں، میں کیا بھی پیسے دے کو خرید کو لے کو دیتا نہیں، آیا سو فری میں چنا بہانے۔ ہمارے پاس ایسے کئی بہانے کے جملے ہیں، لوگ مسئلہ پوچھتے ہوئے بولتے ہیں نا، تب معلوم ہوتا اچھا ایسا سب بہانے کر کے کر لینے والے ہیں کیا لوگ، بول پوچھتے فری میں نہ آیا سو پیسے دیکھو تو لیے نہیں نا، وہ پھوڑ لے جاس نہ کیا بھی نہیں نا، فری میں بھی شراب مل جائے تو میں پی لوں تو حرام ہی، کوئی بھی گناہ، اللہ رسول کی ناراضگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب وہ چاہے پیسے دے کر میں خریدوں، ڈبل گناہ ہوگا۔ فری میں آ جانے کے بعد میں گناہ کروں، گناہ تو گناہ ہی ہے، اللہ ناراض ہوں گے، اللہ کے رسول ناراض ہوں گے، صحابہ ناراض ہوں گے، اولیاء اللہ ناراض ہوں گے، ان سب کی بد دعائیں لگیں گی، قیامت میں ان کی شفاعت، ان کی سفارش کی امید نہیں لگا سکتا ہوں میں اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے نواسے پوتے، ان سب کو میں مایوس کر رہا ہوں، ان کو بھی جہنم کے گھڑے کی طرف دھکیل رہا ہوں۔ یہ سب چیزیں ہمارے جذباتی دل کے اندر آنی چاہیے۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کیسی چیزیں ہیں، اچھا ایک دیوالی ہی کی مثال لے لیں گے، جو بڑے لکھپتی ہیں، کروڑ پتی ہیں،
لاکھوں میں پٹاخے خریدیں گے، بلا مبالغہ میں بولتا ہوں، لاکھوں میں پٹاخے خریدیں گے، اور فیسٹیول کے دن جو ان کا تہوار ہوتا ہے لاکھوں میں وہ پیسے دھواں بنا کے اڑا دیں گے، پورا کا پورا برباد۔ لیکن ان کے معاشرے میں ان کے مذہب کو ماننے والے ایسے ایسے غریب بھی ہوں گے، ان کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے آگ نہیں، یہاں لاکھوں میں پٹاخے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بے حد شکر اور احسان، اللہ نے ایسی 2 عیدیں ہم کو دی، کتنا فخر ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے خوشی کے مارے کہ اللہ عید الفطر کا، ایک عید الاضحیٰ کا 2 کانسیپٹ دیا ہے، 2 طریقے دیا ہے۔ عید الفطر کے اندر فطرہ کے نام سے صدقہ، غریبوں کو بھی اپنے ساتھ خوشی میں برابر کا شریک کرانے کا طریقہ۔ عید الاضحیٰ کے اندر آپ اپنے گھر کے اندر اونٹ ذبح کرو، گائے ذبح کرو، بیل ذبح کرو، بکرے ذبح کرو، لیکن اس گوشت میں غریب کا بھی حصہ صدقہ ہم کو کہہ دیا گیا، ہم اس کو بھی دیں گے، جیسا ہم کھا رہے ہیں وہ بھی کھاتا ہے۔ کیسا، کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا اسلام۔ اس کے اندر 2 ہی تہوار، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہمارے پاس، صرف اور صرف 2 عیدیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، صاف بول دیا اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ اسی لیے تمل میں بولتے، میں تو آپ کو ایک بہت اہم مضمون سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں آج جو غیر ہے نا، بہت سارے غیروں کی زبان سے اپنا اپنا جو طریقہ ہے نا، موڈا نمبکئی گل بول کے خود وہ لوگ بولنا شروع کر دیے۔ یہ پتھر کے سامنے پوجنے سے کیا ہوتا، مندر کو جا کو یہ کرنے سے کیا ہوتا، دودھ لاکھوں کا ضائع کرنے سے کیا ہوتا، پٹاخے کا سے کری آپ کو ودے، اس میں کیا ملتا، پورا کا پورا فائنانشیل نقصان ہوتا۔ کمانے والے مخصوص خاص بڑے بڑے جو ملٹی لیول کمپنی کے جو بڑے لوگ ہیں، یہ لوگ فیسٹیول سے پہلے ایک سال پہلے، کئی مہینے پہلے ایسے ایڈ بناتے ہیں کہ خود مذہب والا آدمی کے دل کے اندر بھی اتنا جذبہ نہیں ہوگا، ایڈ دیکھنے کے بعد اس کے اندر آ جائے گا، خیال آ جائے گا۔ جیسا یہی بات ہر چیز کے اندر، یہ شادی کی اینیورسری ہو، برتھ ڈے ہو، یا یہ دیوالی ہو یا نیو ایئر ہو، ہر چیز کو یہ فلپ کارٹ کے اندر چلے جائیں گے، دیکھتے رہیں گے، دل کے اندر آ جائے گا دیوالی آفر کہہ کے ہماری عید کے جیسا آ جائے گا خیال۔ اور اس کو تو مارکیٹنگ کرنی ہے، بزنس کرنی ہے، پیسے کمانا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی تہوار کا نام چاہیے، بس ہم کو الو پاگل بنانے کے لیے یوز کرتا رہے گا وہ۔ سب سے زیادہ آپ دنیا میں دیکھ لیں، مذہبی ایسے تہواروں کے نام سے لوگوں کے اندر بیداری، میں اچھا نہیں ہے لفظ یہ، پھر بھی بولتا ہوں میں، لوگوں کو جگاتے ہوئے کہ بھائی یہ فیسٹیول آنے والا ہے، اتنے مہینے میں یہ آنے والا ہے، ایسا جگا کے رکھنے کا کام یہی کمپنی کرتے ہیں، اپنے ایڈ کے ذریعے سے، اشتہارات کے ذریعے سے کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بزنس کرنی ہے۔ اب باقی جو ہیں ہم سب الو بن کے ہم خریدیں گے، دیوالی آفر ہے، نیو ایئر آفر ہے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہوگی لیکن اس فون کو چھوڑ کے اور ایک فون، ضرورت نہیں ہوگی لیکن ڈریس خریدنا ہے، ضرورت نہیں ہوگی فینسی آئٹم خریدنا ہے، ضرورت نہیں ہوگی آفر ہے نا بول کے خریدیں گے۔ یہی ساری چیزیں جس سے ہم کو منع کیا گیا۔ دیکھو 2 گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو اللہ نے ہم کو منع کیا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے ہاتھ کو بربادی میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لو، ایک تو وہ۔ دوسری طرف ہم کو پیارا اسلام اتنا سکھاتا ہے کہ بھائی ایذائے مسلم، ایذائے غیر حرام۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا، ایک مسلمان کسی اور انسان کو بھی، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، اس کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا، یہ سب حرام ہے ہمارے اوپر۔ اسی لیے راستے میں چلتے ہوئے تکلیف دینے والی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک درخت کی ڈھالی راستے میں پڑی ہوئی ہے، پیچھے آنے والے کو تکلیف ہوگی نہ، وہاں سے ہٹا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اس عمل سے اللہ خوش ہوا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ اس کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ ادا کرنے کا مطلب کیا؟ معاف کر دیا اللہ گناہوں۔ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، ان میں سب سے آسان، ہلکا اور بڑے اجر والا عمل جو میں دیکھا، یعنی میرے اور آپ کا عمل اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جاتا، اللہ کے نبی میرے اور آپ کے عمل کو دیکھ کے بعض عمل سے خوش ہوتے، بعض عمل سے دل کو تکلیف ہوتی۔ اللہ کے رسول میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جو باغ کو سرسبز و شاداب کر کے ہرا بھرا بنا کے دے کے گئے ہیں، کیا ہم اسلام کے نام سے اس کو جلا کے برباد کر کے اللہ کے رسول کو پیش کریں گے؟ یا رسول اللہ آپ جو باغ لگائے نا، دیکھو ہمیں کیسا جلا کو کاٹ کو رکھے ہیں۔ یہی تو ہم کر رہے ہیں دین کے نام سے۔ اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، اللہ کے نزدیک بڑی نفرت، بہت زیادہ اللہ کو غصہ 3 قسم کے لوگوں پر آتا ہے۔ ان میں سے ایک مبتغن فی الاسلامی، اسلام میں آ جانے کے بعد
جاہلیت کے غیروں کے جو تہوار طور طریقے سیلیبریشن کیا ہے نا، ان سب چیزوں کو چاہنے والا ہے نا، اللہ کو سخت نفرت ہوتی ہے اس سے۔ ہم کیا عمل کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، ہم بہانے کر لیتے ہیں۔ ایک بارش نہ سال میں، ایک دن نہ فری میں نہ آیا، بچوں کے واسطے، گھر والوں کی خوشی کے واسطے، یہ سب کام دیکھتے ہو لوگ۔ اچھی طرح سے یاد رکھ لینا، اگر ہم ان کو سمجھا کر اگر ان کے دل سے یہ ناجائز چیز کی خواہش نکالنا چاہیں تو آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار مل جائیں گے۔ ہم کرنا ہی نہیں چاہنے والا ایک آدمی ہزار بہانے کر لے گا، جو کرنا چاہے گا اس کو اللہ راستے سکھا دیتے ہیں۔ میں بار بار بولتا ہوں، کام کرنا اگر ارادہ کر لیے تو اللہ راستے ہزار سکھا دیتے ہیں اسے۔ ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں، گھر کی عورتوں کو سکھا سکتے، سمجھا سکتے۔ ایک کیسا یہ نفرت کی چیز ہے، یہ محبت کی چیز نہیں۔ پٹاخوں کو دیکھو، غیروں کے تہوار سے خوش ہونا، کافروں کے کفریہ شرکیہ عمل سے خوش ہونا بھی کفر۔ اچھی طرح سے یاد رکھ لینا، شرکیہ عمل جو مشرکین کرتے ہیں نا، اس کو بولتے شرکیہ عمل، مشرکوں کا کام۔ مشرکوں کا کام میں نہیں کیا لیکن ان کے کرتے ہوئے دیکھ کر میں خوش ہوا دل میں، تو یہ بھی غلط چیز ہے۔ یہ اگر میں اچھا سمجھ کے پسند کر کے اگر کر لیا تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ میں خود اگر پسند کر کے اسے دیکھتا ہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا، یہ گناہ ہے۔ بچوں کو بھی سمجھانا، عورتوں کو بھی سمجھانا، وہاں گیا، اوپر گیا، بڑے زبردست سین وہ منظر، یہ سب دیکھ کے انسان کی طبیعت مجبوری ہے، خوش ہو جاتا ہے، لیکن خود لے کے جلانا یا خود باقاعدہ اس کو دیکھنے کے لیے جانا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اچھا، میں یہ بول رہا تھا کہ آج یہ زمانہ دور وہ چلتا ہے کہ غیروں کی زبان سے اسلام کی خوبیاں آ رہی ہیں۔ قرآن بہترین چیز، محمد اچھے آدمی، کیسی کیسی بات بول کے سکھا کے گئے ہیں، محمد صاحب اچھے، ہمارے نبی کی سیرت پڑھ کے ان کے منہ سے تعریف، ہمارے اسلام کی تعلیمات کو سن سن کر ان کے منہ سے تعریف، بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ یوٹیوب کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر جگہ 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 تعریف کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم گویا علماء کے چہرے پہ ایک تماچا رسید کرے جیسا کام کرتے ہیں۔ ہم باقاعدہ میدان میں اتر کے دیوالی منائیں گے، کرسمس منائیں گے، تو یہ غیر دیکھ کے تھوکے گا، کیا ان کے بڑے ان کو ایج کیا سکھائیں اسے؟ اسلام کی تعلیمات کتنی اچھی ہے دیکھ کے ہم اسلام کی طرف آ رہے ہیں، یہ لوگ جاہل قسم کے لوگ کہ شہد کو چھوڑ کر گوبر کی طرف آتے ہیں، کسی دودھ کو چھوڑ کر پیشاب کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ کتنے خراب آدمی ہیں۔ تو کیا ہمارا اللہ جو نعمت دیا ہے، کیا اس کی قدردانی کا طریقہ یہ ہے؟ اللہ ہمارے پاس کتنی اچھی نعمت دیا، اسلام کے اندر کی عید، اسلام کے اندر کے طریقے، غیروں کے کام آ جانا، یہ ساری چیزوں کو دنیا کے حساب سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی میں سمجھاتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے حساب سے بھی بڑے بڑے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ویڑی ویتال بھومی کری آگوں، سیڑی ویتال بھومی سجپ آگوں، تمل میں بولیں گے۔ یہ آگ جلا کے، پٹاخے پھوڑ کے، دھواں 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 کر کے پوری ہوا کے اندر، ابھی آج دیکھتے ہیں نا آپ موسم کیسا ہے، آج ہوا کے اندر ہے نہیں، تری ہے، گیلاپن ہے، اس کو بولتے ہیں تر ہوا بول کے۔ اس ہوا کے اندر جو بارش کا موسم ہوتا ہے نا، ایسے وقت جو ہوا ہوتی ہے، اس ہوا کے اندر گیلاپن ہوتا۔ اب جب پٹاخے پھوڑیں گے، اس کا دھواں اس گیلے ہوا میں لگے گی، ہر ایک آدمی کو، چاہے چھوٹا ہاتھ کا بچہ ہو، عورت ہو، بڑے ہوں، بڑی عمر کے ہوں، چھوٹے بچے ہوں، جوان ہو، آپ میں ہوں، ادھیڑ عمر کے، سب کو نقصان دے گا۔ ہمارے پاس سانس لینے کی جو یہاں سیلس جو اللہ پیدا کرے ہیں، اس میں بھی یہ نریرل جو بولتے ہیں نا اندر لنگس کا، اس کے اندر بھی ہر چیز کے اندر نقصان۔ باقاعدہ بڑے بڑے ڈاکٹر، دی ہندو پیپر تو آپ کو معلوم ہوگا، انگلش میں، تمل میں، سب، اس کے اندر بڑے بڑے آرٹیکل آئے ہیں۔ گئے سال سب جو سائلنٹ پڑا تھا نا، تو اس وقت وہ مضمون سب دکھ رہا تھا، اس کے اندر بڑے بڑے آرٹیکل کون، ہمیں نہیں لکھے، غیرش لکھے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر لکھے ہیں۔ آستما پیشنٹ اس موقع میں بہت زیادہ آتے ہیں، بلکہ بلا مبالغہ بولتے ہیں کہ 50% ہر ہاسپٹل میں آنے والے، بڑے بڑے ہاسپٹل میں آنے والے پیشنٹس دیوالی کے بعد آستما پیشنٹ چاہتے ہیں۔ سب کو بڑا اثر ہوتا ہے، کسی کو اسکن الرجی، کسی کو فلاں، کسی کو فلاں، کسی کو کینسر تک کا سبب بن جاتا ہے یہ سب۔ تو ایسے موقعوں کے اندر ہمیں کوشش کرنا، ایک دن پہلے سے ہم تیاری کر کے رکھ لینا کہ بچوں کو صبح اسکول تو لیو ہے، ایسے ملک میں ہے کہ ہمیں بچ کر بھاگ نہیں سکتے، بچ کر بھاگنا نہیں ہے، یہیں رہتے ہوئے ان سب چیزوں کی نفرت بچوں کے دلوں کے اندر بٹھا کے رکھیں، ان کو کس چیز کے اندر بزی رکھے، مشغول رکھیں۔ اگر آزاد چھوڑ دیں گے، تمہارا کام فون فلاں فلاں، تم مشغول رہو گے، اور یہ بچے ظاہر بات ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے پٹاخہ پھوڑیں گے یا جا کر دیکھیں گے جہاں پھوڑتے ہیں۔ پہلے سے پلاننگ گھر والوں کو مل کر لینی چاہیے کہ کس میں بزی رکھیں گے ہم۔ دوسری چیز، یہ اوزون جو بولتے ہیں نا، دنیا کا یہ جو زمین کے چاروں طرف زمین کی حفاظت کرنے کے لیے جو اوزون منڈلم جو بولیں گے، اوزون، یہ جو حفاظت کرنے والا ہے، 8% اس کے اندر نقصان ہو گیا۔
صاف کہتے ہیں سائنٹسٹ، یہ جو اس طرح سے بلا وجہ بہت زیادہ دھواں پیدا کرنے کے جو کام ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ اوزون کے اندر اتنا نقصان ہوگا، اگر اس میں 10% نقصان ہو جائے گا تو دنیا کی آبادی میں سے آدھی آبادی کو یہ آستما کا پرابلم ہو جائے گا، یہ سانس کا تنفس کی شکایت سب کو ہو جائے گی۔ حفاظت کرنے کے لیے اللہ پیدا کیے، ہم نقصان کر رہے ہیں اس کا۔ خیر ہم جا کے کسی کے ہاتھ کو پکڑنا نہیں ہے، ہم اپنے ہاتھ کو، اپنے گھر والوں کے ہاتھ کو روک کے رکھ لے تو بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر تو یہ ہے کہ بھائی مسلمان وہ ہوتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے بھی تکلیف نہیں، اس کے ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں۔ کوئی غیر پٹاخے پھوڑتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اس کے پاس کوئی تعلیم نہیں۔ تمہارے اور میرے پاس اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ میں اگر پٹاخے پھوڑتا ہوں تو اپنا نقصان کر کے گناہ نمبر 1 کر لیا، دوسرے کو بھی نقصان، اس کی آواز سے، اس پٹاخے کے پھٹنے کے بعد اس میں ملائے ہوئے کئی قسم کے کیمیکل، وہ سب میں بول نہیں سکتا ہوں ابھی، کئی قسم کے کیمیکل، 20 25 نام اس میں لکھے ہیں، وہ سب کیمیکل کے وہ اثرات پھٹتے ہی فوراً وہ ہوا کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ سارے وہ دوسرے سانس کے اندر لیتے ہیں نا، نہیں پھوڑنے والے کو بھی وہ ہوا کے ذریعے سے جائے گی۔ ان سب کو تکلیف دینے کا کتنا بڑا گناہ میرے اور آپ کے اوپر آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک باندی طواف کر کے حضرت عائشہ کے پاس آئی، خوشی خوشی آئی، آ کے بولی کہ امی جان سیدہ، میں طواف کی نا، طواف کے دوران 7 چکر کا ایک طواف تو 3 مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دی، میں شان سے خوشی سے آ کے بولتی ہوں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ ڈانٹ دیے، غصے میں آ گئے، ایسا کیسا کر سکتی ہے تو، ثواب کا کام، بہت خوشی کا کام، لیکن ڈانٹ دیے۔ مردوں کا ہجوم ہے، مردوں کی بھیڑ ہے، اس کے بیچ میں گھس کے جا کے نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت تجھے؟ یعنی اسلام کا کانسیپٹ سمجھیں آپ، ایک نیک عمل بھی کیوں نہ ہو، اس میں کسی اور کو تکلیف کے بغیر۔ جمعے کی نماز ہے، حدیث کے اندر آ کر ہے کہ جو کوئی جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد تیار ہو کے مسجد میں سب سے پہلا آدمی یا جلد سے جلد مسجد کے اندر پہنچ گیا، جب امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں ممبر میں چڑھنے کے لیے، فلا صلاۃ ولا کلام، اب کوئی بات بھی نہیں، کوئی نماز بھی نہیں، خاموش بیٹھ کر، یہ بھی ایک نماز۔ جمعے کے دن 2 رکعت نماز ہے نا، عام دنوں میں 4 رکعت ظہر کی نماز، یہ 2 رکعت کے بدلے میں وہ خطبہ ہے، تو یہ خطبے کے دوران کوئی بات نہیں، کوئی گفتگو نہیں، اشارے سے بات نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں، کچھ بھی نہیں، سارا بند، کیونکہ وہ بھی نماز ہے، غور سے سنے گا تو آئندہ جمعے تک کے واسطے اس کے سارے گناہ معاف۔ کئی فضیلتیں آئی ہیں، لیکن اس میں یہ صاف کہا گیا، آنے والا ایک آدمی 2 آدمیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، سروں میں ہاتھ رکھ کے چیرتے ہوئے اگر آتا ہے، گنہگار کرنے آتا ہے نیکی کا عمل، نیک کام کرنے کے واسطے آتا ہے، لیکن یہ کام دوسروں کو تکلیف دے کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، بہت بڑے جلیل القدر صحابی، وہ مسجد کے اندر آئے، ایک صاحب جو سامنے صف میں بیٹھے تھے اٹھ کے حضرت کو جگہ دے دی، آپ بیٹھو ہوئے، حضرت بیٹھے نہیں، وہ جگہ دوسری جگہ جا کے بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے، ایک آدمی آتا ہے نیک کام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، لیکن دوسرے کو وہاں سے اٹھاتا ہے تو وہ تکلیف دیا دوسرے کو۔ آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا نا آپ کو، نیکی کے کام میں تک کسی اور کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں، تو یا تو ہم دوسرے کو تکلیف دیتے اور ڈبل کیا شرکیہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے اسلام کے اندر اصل روح کیا ہے؟ اصل روح ہی کیا ہے؟ غیروں کی مخالفت۔ عاشورے کا روزہ سنے ہیں آپ، یہود 1 دن رکھتے تھے تو حضور بول دیے کہ ملا لو، یا تو ادھر یا تو ادھر، خلاف کرنا ہے۔ مونچھیں بڑے بڑے رکھ کے داڑھی کو ڈریم کر دیتے ہیں یہود، حضور بول دیے خلاف کرو، الٹا کرو۔ یہ اسلام کی خاص علامت ہے، خاص نشان پہچان، الگ سے دکھائی دے گا اسلام۔ ایج بھائی تہذیب، ایج بھائی اصل کلچر، انسان کا تو ایسا رہنا، یہ ساری چیزیں اسلام سکھایا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ مونچھ کم کرو، داڑھی بڑھاؤ۔ ہر چیز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر، فصل ما بین صیامنا و صیامہم السحور، یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، سحر نہیں کرتے تھے، حضور بولے کہ سحر کرنا، سحر سنت ہے، برکت ہے۔ حضور کتنی ترغیب دی مسلمانوں، سحر کرے بغیر انہوں روزہ، تو سحر کر کے روزہ، یہ مسلمانوں کی خاص نشانی۔ وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اسی بات پر ختم کر لیتا ہوں، بس ایک چھوٹی سی درخواست، ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، بیٹے کیسا ہے غیروں کا کام، مندر میں جانا، بتوں کے سامنے پوجنا، یہ سب کیسا غیروں کا کام ہے کہ یہ پٹاخے پھوڑنا، خوشی منانا، مبارکبادی وشس ہے نا، ایک دوسرے کو دینا کرنا، یہ سبھی بھی غلط ہے۔ آپ مبارکبادی کسی کو دے نہیں سکتے، آپ غیروں کے پاس ایسے موقع میں پٹاخے، سویٹ کام اچھا کر کو پوچھ بھی نہیں سکتے، ہرگز پوچھنا نہیں۔ وہ دے دیا، اگر وہ سویٹ کو پوجا وغیرہ میں رکھ کے دیا نہیں ہے، دکان سے ڈائریکٹ لے کے گفٹ کیا ہے، کھا سکتے ہیں، دے دیا تو لینا اچھا نہیں ہے، نہیں کھانا تقوی کی بات ہے، الگ بات، لیکن کھانا جائز۔ پٹاخے ہرگز استعمال کی اجازت نہیں، چاہے فری میں آئے ہوں اس کو اٹھا کے پھینک دو، کچھ بھی کر دو اسے،
کہیں نالی میں کہیں کچرے میں کچھ بھی چاہے کر لو، لیکن اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ فری میں آ گیا وہ ضائع ہو گیا بلکہ وہ دل کے اندر بوجھ آ کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی کو ہم مول نہیں لے سکتے، اتنی ہمت بھی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔